کائنات کا مالک اپنی محکم و بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، مہاجراً الی اللہ، ہجرت کر رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر، رسول کی طرف، پھر ثم یدرکہ الموت، اور اس ہجرت میں اس کو اگر موت در کر لیتی ہے یا وہ مر جاتا ہے، فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اس مرنے والے کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ یوں تو ہر عمل کا اجر پروردگار عالم دینے والا ہے، پروردگار عالم کی ذات سے وابستہ ہے، لیکن آیہ کریمہ مہاجر فی سبیل اللہ کے اجر کو بیان کر رہی ہے کہ اگر انسان نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے، راہ خدا میں اپنے گھر سے قدم کو نکالا ہے اور اس راہ میں اس کو موت آ جا رہی ہے، تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اب اس کا اجر، اس کا حساب و کتاب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ بہترین اجر دینے والا ہے، اور جب اپنی راہ میں ہجرت کرنے والے کو اجر دے گا تو صرف اجر پانے والا ہی جان سکتا ہے، یا وہ جان سکتا ہے جو اجر دینے والا ہے۔ اور بہرحال اللہ کریم ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جب اللہ اجر دے گا تو وہ لامحدود ہے، ایسا اجر دے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اپنے اعتبار سے اجر عطا کرے گا۔ عزیزوں، ہجرت کے مرحلے میں ہجرت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی یہ ہجرت اعتقادی ہوگی، ایک انسان فاسد العقیدہ ہے، اس نے راہ ہدایت پا لی، کسی نے ہدایت کر دی، دین حق کو قبول کر لیا، یہ ہجرت اعتقادی ہوئی، اس نے اپنے فاسد مذہب کو چھوڑ کر مذہب حقہ کو قبول کر لیا، یہ ہجرت اعتقادی ہے۔ ہجرت اعتقادی کے سلسلے میں ضروری نہیں ہے کہ ہجرت اعتقادی ہی اسے حاصل ہوگی جو نسب کے اعتبار سے پاکیزہ ہو، نسب نہیں دیکھتی ہے، بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے ہجرت اعتقادی میں۔ اگر ایمان کے مرحلے میں کوئی انسان ابو جہل ہے تو ابو جہل کے بیٹے کے بارے میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم مکے سے مدینے ہجرت کر گئے تو ابو جہل کا بیٹا آیا اور پیغمبر اکرم کے سامنے شہادتین کا گواہی دی، رسول اکرم نے بھی مرحبا کہا، مرحبا للراکب المہاجر، یہ لفظ ابو جہل کے بیٹے کے لیے۔ جب انسان نے ہجرت اعتقادی کی، یعنی اپنے اعتقاد کو بدلا دوسرے اعتقاد کی طرف، یعنی مذہب حق کو قبول کیا، تو اس کی صراحت اور اس کی توصیف خود پیغمبر اکرم نے کی۔ اور ہجرت اعتقادی کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کی طرف سید ہمیری، جن کا نام سنا ہوگا آپ نے، امام کی خدمت میں آئے، اور یہ پہلے کسانیہ مذہب کے تھے، یعنی صرف چوتھے امام کے امامت کو قبول نہیں کیا، بلکہ محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے، اس مسلک سے تھے۔ امام کی خدمت میں آئے، امام نے کہا پہلے تم اپنے عقیدے کو درست کرو، اور امام کی بارگاہ میں آنے کے بعد امام کی ہاتھوں پہ ہدایت لی، مذہب حق قبول کیا۔ الغرض ہجرت اعتقادی،
پھر دوسری ہجرت جو کہی جاتی ہے وہ انسان گناہ کی طرف سے ہجرت کرے. گناہ کی طرف سے ہجرت کیسے کرنا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بد زبان ہے، اپنی زبان میں کہہ دیا جائے، فحش دیتا ہے، وہ اس اپنی عادت کو ترک کر دے، بد اخلاق ہے، خوش اخلاق ہو جائے، یہ ہجرت انسان کی اعمالی ہوئی، ہجرت اخلاقی ہوئی. اور تیسری ہجرت جغرافیائی ہے، جسے آپ ہجرت مکانی کہہ لیں. انسان ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف ہجرت کرے. اس ہجرت مکانی کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں ہاجر ہجرتین. دو ہجرتیں مولا کائنات نے کی ہیں. وہ کون دو ہجرت ہے؟ پہلی ہجرت مکے سے مدینے کی طرف اور دوسری ہجرت مدینے سے کوفے کی طرف. اور دونوں ہی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہوئی ہے. پہلی ہجرت کیا کہنا، بہرحال سنتے رہتے ہیں وہ ہجرت کی داستان و واقعہ، پورا نہیں پڑھنا ہے بلکہ اشارہ کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جانا ہے. عزیزوں، وہ مولا کائنات کی پہلی ہجرت جسے کہا جائے وہ اللہ کی طرف بھی ہو رہی ہے، رسول کی طرف بھی ہو رہی ہے، یا یوں کہا جائے من اللہ الی اللہ ہے، من الرسول الی الرسول ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اللہ کے حکم سے بستر رسالت پہ مولا کائنات لیٹے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہجرت ہے. سو رہے ہیں، کل جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ پیغمبر تک جانا ہے. یہ ہجرت الی الرسول بھی ہے، ہجرت الی اللہ بھی ہے. سبحان اللہ، بے شک. اور مہاجر فی سبیل اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قرآن نے بہت فضیلتیں بیان کی ہے کہ جس نے ہجرت کی اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اسے نعمات عطا کرے گا. نعمات کا وعدہ بھی کیا ہے عزیزان گرامی. تو وہ مہاجر فی سبیل اللہ کہ جس نے پہلی ہجرت کی رسول کی طرف، جب پیغمبر اکرم اپنے بستر پر مولا کائنات کو لٹا کر چلے گئے اور کہا اے علی تم ان امانتوں کو واپس کر کے میری طرف آ جانا، یعنی ہجرت کی دعوت پیغمبر دے کے علی کو جا رہے ہیں. مولا کائنات رات میں سوئے، پھر رسول کے خانوادے کو لیا، رسول کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. عزیزوں، جو شخص، جو انسان اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے، میں نے کہا فقد وقع اجرہ علی اللہ، جو مہاجر الی اللہ و الی الرسول ہے اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. وہ دنیاوی نعمات یا دنیاوی جاہ و حشم و حکومت کے چکر میں نہیں پڑتا. جس نے اللہ کی طرف ہجرت کی اس کو اجر اللہ دے گا، اس کا انتظام اللہ کرے گا. اپنی جان کی پرواہ نہ کی، مولا کائنات سو گئے اور صبح جب پیغمبر کی طرف ہجرت کیا، عزیزوں پیغمبر نے غار میں پناہ لی. اور پیغمبر نے بھی جب حکم ہجرت دیا، اور جب پیغمبر مدینے سے تاریخ ہجرت میں ملتا ہے، آپ ہجرت کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں پیغمبر اکرم کی، کہ پیغمبر نے ہجرت تو کر لی مکے سے علی کے بغیر، لیکن مدینے میں داخل نہ ہوئے بغیر علی کے. ہجرت شروع تو ہوئی لیکن ہجرت تمام نہ ہوئی علی کے بغیر. پیغمبر ہیں، مدینے کے دروازے پہ جا کر بیٹھ گئے ہیں. اب پیغمبر کے ساتھ جو گئے تھے کہا یا رسول اللہ مدینے میں داخل ہوئیے، اب ہجرت کا مرحلہ آ گیا ہے، مدینے میں دخول کا مسئلہ آ گیا ہے. لوگ اصرار کر رہے ہیں، چاہے مدینے والوں کی طرف سے اصرار کم رہا ہو لیکن ادھر سے اصرار زیادہ تھا. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ابھی تک مدینے والے مکے کے حالات سے اتنے واقف نہیں ہیں. اس زمانے میں واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، میڈیا اتنی فعال نہیں تھی کہ وہاں جو ہو رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا ہر وقت کی لمحے لمحے کی خبر ہمیں ملتی رہے. نہیں، بلکہ سن رکھا تھا. پیغمبر کے استقبال کے لیے مدینے والے کھڑے ہیں، مدینے والے کہیں بسم اللہ، اور ساتھ میں جو کہیں یا رسول اللہ مدینے میں داخل ہو جائیے.
ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ مکے والوں نے پیغمبر کی زندگی کو ہر لمحے نہیں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے پیغمبر کے بعد جب تاریخ لکھی جائے تو کوئی کہے کہ پیغمبر کے سب سے زیادہ نزدیک کون تھا, پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب کون تھا, تو کوئی لکھ دے کہ پیغمبر کے ساتھ جس نے ہجرت کی تھی, جو مدینے آیا تھا, وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا. ادھر سے اصرار ادھر سے انکار. تو پیغمبر نے پہلے ہی مرحلے میں بتا دیا کہ دیکھو جو پیغمبر کے ساتھ سب سے پہلے مدینے میں داخل ہوگا وہ پیغمبر کا جانشین ہوگا, پیغمبر کا سب سے باوفا ساتھی ہوگا. ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد. لہذا انہوں نے بھی چاہا کہ مکے والوں نے تو دیکھ ہی لیا ہے, شاید مدینے میں لوگ ہمیں پیغمبر کے ساتھ پہلی بار دیکھ لیں تو پیغمبر کا قریب ترین فرد ہمیں شمار کر لیا جائے. عزیزان گرامی, پیغمبر ہیں کہ انکار کر رہے ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ, ارے مدینے میں داخل ہو جائیے, کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ نے مکے سے ہجرت کر لی ہے, مدینے تک آ گئے ہیں, تو مدینے میں داخل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ عجب نہیں پیغمبر کہیں دیکھو یاد رکھو میں آخری رسول ہوں, علی امام اول ہے. آج میں پہلے مرحلے میں پہلے امام کا انتظار کر کے آخر تک آنے والے اس آخری امام کے انتظار کو اپنی سنت بنا رہا ہوں, تاکہ بعد میں آنے والے انتظار کو بدعت نہ کہیں, انتظار امام میری سنت بنے. ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد. مولا کائنات تشریف لائے, وہ پیغمبر کی کاروان کو لے کے, پیغمبر کے خانوادے کو لے کر پیغمبر نے علی کو دیکھا, مسکرائے, سینے سے لگایا, مدینے میں داخل ہو گئے. عزیزوں, یہ ہجرت ولائی ہے, یعنی رسالت کی طرف اگر کوئی ہجرت کرے, راہ خدا میں, راہ رسول میں, تو اس کا اجر پروردگار دینے والا ہے. دنیا والے کیا اجر دیں گے عزیزوں؟ اور جس نے اللہ کے اوپر اجر رکھا تو اس کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا کہ رسول نے ہجرت تو کر لی لیکن مدینے میں داخل نہ ہوئے جب تک علی نہ آ جائے, وہ مہاجر نہ آ جائے کہ جس کا انتظار رسول کر رہے ہیں, جس کا انتظام اللہ نے کیا ہے. جب وہ مہاجر آیا تب جا کر مدینے میں داخل ہوئے. ہجرت کی اتنی فضیلت ہے, مہاجر فی سبیل اللہ. عزیزوں, یہ مہینہ ماہ ذی-قعدہ اور جس ایام میں ہم اس وقت ہیں ایران میں دہ کرامت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے, اور جن کی ولادت کی تاریخ پہلی تاریخ گزری جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا, وہ بیوی, وہ مہاجر ولایت جس نے ہجرت کی راہ ولایت میں. عزیزوں یاد رکھیں, اللہ اگر اجر دیتا ہے, کسی کے مقام کو بلند کرتا ہے, تو مقام کی بلندی بھی ولایت کے اعتبار سے ہوتی ہے. جتنا انسان اپنے آپ کو ولایت کی راہ میں فنا کرتا چلا جائے گا, اللہ اس کے درجات کو اتنا بلند کرتا چلا جائے گا. آپ چاہے اصحاب کی تاریخ دیکھ لیں, چاہے انصار کی تاریخ دیکھ لیں, چاہے ائمہ کے چاہنے والوں کی تاریخ دیکھ لیں, جس نے جتنا اپنے آپ کو ولایت سے قریب کر دیا ہے, پروردگار عالم نے اتنا ہی اس کے مقام کو بلند کر دیا. تاریخ میں دیکھا جائے تو یہ ائمہ کی تاریخ میں دیکھ لیں تو ائمہ اہل بیت کی بہت اولادیں اس زمانے میں گزری ہیں, لیکن کیا وجہ ہے تاریخ عظمت کے بعد جو مقام جناب زینب اولیاء مقام, جناب ام کلثوم, جناب سکینہ یا جناب فاطمہ معصومہ قوم کو ملا, اتنی فضیلت, اتنی کرامت کسی دوسرے اولاد کو نہ ملی. کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے
اگر امام وقت سے محبت کی ہے تو صرف اپنے باپ کی حیثیت سے نہیں پہچانا ہے کہ یہ ہمارے باپ ہیں، ہمارے بابا ہیں، امام وقت ہیں، لہذا ہم ان کے اتنے فضیلت اور اتنے احترام کے قائل نہیں، بلکہ باپ کو پہچانا تو امام وقت کے لحاظ سے، شوہر کی پہچانا جناب سیدہ نے خدمت کی تو امام وقت کے لحاظ سے، لہذا اللہ نے یہ مقام بھی عطا کیا۔ جناب شہزادی زینب نے یہ بھائی اور بہن کی محبت، ہر بھائی کو اپنی بہن سے اور ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن کیوں والہانہ محبت تھی جناب زینب؟ کیوں؟ جانتی تھی کہ میرا بھائی وقت کا امام ہے، ولی الہی ہے، لہذا اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ جناب سکینہ یا جناب معصومہ نے جو ہجرت کی ہے، کیوں راہ ولایت میں کی ہے؟ جب امام رضا علیہ السلام نے مدینے سے خراسان کا رخ کیا اور ایک مدت گزر گئی، جناب معصومہ کو بھائی کا اشتیاق بڑھا، امام وقت کے لیے دل تڑپا کہ اپنے ولی امر کی زیارت کی جائے، لہذا مدینے سے ہجرت کی خراسان کی طرف۔ خراسان کی طرف ہجرت کی۔ عزیزوں، ایک بات اور کہتا چلوں کہ امام کاظم علیہ السلام کی جناب معصومہ تم تنہا بیٹی نہیں ہیں، بلکہ امام کاظم کی 18 بیٹیاں ہیں اور 19 بیٹے تاریخ میں ملتے ہیں۔ 18 بیٹیوں میں 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا امام کاظم علیہ السلام، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ و فاطمہ اخریٰ، 4 بیٹیاں فاطمہ کے نام سے امام کاظم علیہ السلام۔ اور یہ مقام، یہ مرتبہ جناب فاطمہ معصومہ کو جو نصیب ہوا وہ دوسری بیٹیوں کو نہ ملا۔ کیوں؟ جناب معصومہ کا مقام اگر اسناد دی جائے آیت اللہ مرشی کی اس خواب کی کہ جس میں آغا مرشی نے کے بارے میں جب ملتا ہے، ان کے والد نے نجف میں 40 دن کا عمل کیا، یا اپنی زبان کا لیے جائے چلا کھینچا اور عمل کیا اس غرض سے کہ زیارت حضرت زہرا نصیب ہو، تو بشارت ہوئی خواب میں کہ جاؤ قم میں ہمارے نسل کی اور انہی صفات کی فاطمہ موجود ہے کہ جن کی زیارت کا ثواب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کا ثواب ہے۔ یہ مقام کہ جو صفات اگر فاطمہ زہرا طاہرہ ہیں تو یہ بیوی بھی طاہرہ ہے، اگر وہ محدثہ ہے تو یہ بھی محدثہ ہے، اگر وہ عالمہ ہے تو یہ بھی عالمہ آل محمد کہی جانے والی ہے۔ اور ایسے ہی یہ لقب نہیں مل گیا امام رضا علیہ السلام کو، اگر عالم آل محمد کہا گیا تو جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کو عالمہ آل محمد کہا گیا ہے۔ کیوں؟ ان کے علم کے بارے میں ملتا ہے بچپنا ہے، جناب معصومہ 25 سال چھوٹی ہیں امام رضا علیہ السلام، لیکن علم اور کمال کیا ہے کہ اپنے علم کو حاصل کیا ہے علم ولایت سے، ولی امر کے علم سے اپنے علم کو ملتق کر لیا۔ تو علم کا کیا کہنا؟ واقعہ ملتا ہے کہ جب مدینے میں ایک کاروان آیا امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، کہ جن کے پاس کچھ وجوہات تھیں اور کچھ سوالات تھے، لے کے آئے اتفاق سے۔ جب یہ کاروان مدینے میں داخل ہوا تو امام کاظم علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ یہ کاروان آیا، دق الباب کیا، اندر سے سوال کیا گیا کون؟
کہا ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور ہمارے ساتھ کچھ سوالات تھے جو ان کو ہمیں امام سے دریافت کرنے تھے۔ جناب معصومہ قم نے کہا وہ سوالات مجھے دے دو۔ جناب معصومہ نے سوالات لیے اور اس کاغذ پہ جوابات لکھے اور لکھ کر فوراً دے دیا۔ جب انہیں اپنا جواب ملا، پڑھا، مطمئن ہوئے چلے گئے۔ ابھی گھر سے نکلے تھے، مدینے سے باہر نہیں نکل پائے تھے کہ ادھر سے امام کاظم علیہ السلام مدینے میں داخل ہوئے۔ ملاقات ہوئی راستے میں، سلام دعا احوال پرسی کے بعد امام علیہ السلام نے پوچھا کس غرض سے مدینے آئے تھے؟ کہا ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے اور ہمارے کچھ سوالات تھے جن کو ہم لے کے آپ کی خدمت میں آئے تھے، اور الحمدللہ آپ کی بیٹی نے ان جوابات کو ہمیں عطا کر دیے۔ جوابات مل گئے۔ امام کاظم علیہ السلام مسکرائے، ایک مرتبہ کہا لاؤ وہ رکا ذرا مجھے تو دو، میں بھی تو دیکھوں میری بیٹی نے کیا جواب دیا ہے۔ عزیزو، امام کاظم علیہ السلام نے وہ رکا لیا، پڑھتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا، اے میری بیٹی تم پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ عزیزو، یہ جملہ دہن عصمت سے صرف دو ہی شخصیتوں کے لیے نکلے ہیں، دو ہی شخصیتیں، اور اتفاق سے دونوں کا نام ہی فاطمہ ہے۔ ایک وہ مرحلہ آیا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے باپ کے سوال کا جواب دیا تھا کہ پیغمبر نے مسجد میں سوال کیا، ایک مرتبہ سلمان دوڑتے ہوئے آئے جناب شہزادی کی خدمت میں، جناب شہزادی نے جواب دیا، سلمان جا کر مسجد میں شہزادی کا جواب دیتے گئے۔ جیسے ہی جواب ملا جناب رسول اکرم نے سمجھ گئے کہ میری بیٹی نے جواب دیا، آگے کہنے لگے فداہا ابوہا، اے بیٹی فاطمہ تم پر تمہارا باپ قربان ہو جائے۔ عزیزوں، فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ اگر بزم رسالت میں آ جائے تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر فاطمہ نسل امامت میں آ جائے تو امام کہتا ہوا نظر آتا ہے فداہا ابوہا۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل محمد۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ، یہ علم جناب معصومہ قم کا۔ عزیزوں، ایسی عالم محمد کہ جو اپنے بارگاہ سے آج علم کی خیراتیں بانٹ رہی ہیں، فقہ کا علم، تفسیر کا علم، خارج کا علم، سب کچھ علم، تشنگان علوم آج بھی دنیا کے گوشوں کنار سے آتے ہیں اور دختر موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی علم کی تشنگی کو مٹا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کے لیے آل محمد نہیں تھی، بلکہ عالم محمد کا فیضان آج بھی جاری ہے کہ تشنگان علوم جاتے ہیں، اپنی علمی پیاس کو اس در سے، اس بیوی کے اس دروازے سے بجھا لیتے ہیں۔ اور عزیزوں، کیا مقام و کیا مرتبہ ملا جناب معصومہ قم کا، ہماری کیا وقت، ہماری کیا حیثیت۔ ہم نے کہا آغا مرشی نجفی اپنے زمانے کے بہت پائے کے عالم مانے جاتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ ان کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے کہ 60 سال تک، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یا ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال میں نہیں، 60 سال تک متواتر نماز صبح کے وقت جیسے ہی دروازہ حرم کا کھلتا تھا جناب معصومہ کے پہلے ظاہر ہوتے تھے، سب سے پہلے جناب معصومہ کی زیارت کرتے تھے۔ عزیزوں، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے اس راہ ولایت میں ہجرت کرنے کے بعد عطا کیا جناب معصومہ، جو کریمہ اہل بیت کے نام سے یاد کی جاتی ہے، ان کا ایک لقب کریمہ اہل بیت۔ کریم کہتے کسے ہیں؟ کریم کہتے اسے ہیں کہ جو سوال کے بعد فوراً عطا کر دے، تاجیل کرے جواب کے سلسلے۔
جواب دینے کے بارے میں۔ عزیزوں، سب نے بہرحال جو قوم میں رہتے ہیں ہم نے بھی محسوس کیا ہے، جب بھی کوئی مشکلات آئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی تنگ دستی ہو، کوئی بھی مشکلات ہو، اس کریمہ کی بارگاہ میں جائیں آپ عزیزوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی سوال کرے اور کریمہ عطا نہ کریں، سوال پورا نہ ہوا جواب مل گیا۔ اور ایسی کریمہ ہے عزیزوں، ایک دو نہیں بلکہ ان کی شفاعت میں سارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ خود ولادت سے پہلے شفیع ہو چکی ہیں جناب فاطمہ معصومہ، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد گرامی ہیں تدخلوا بشفاعتها، ان کی شفاعت کے ذریعے سے ہمارے سارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ عزیزوں، ایک معصومہ کی شفاعت سارے شیعوں کے لیے کافی، وہ بھی یہ نہیں کہا تدخلوا بشفاعتها شیعتی کہا، اہلہا نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے اہل کہہ دیتے تو دائرہ محدود ہو جاتا، اس لیے کہ اہل ہونے کے لیے بہت سی شرائط ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود بیٹا اپنے باپ کے اہل سے نہیں ہوتا، خود قرآن سے اور تاریخ سے ثابت ہے کہ جناب نوح کا بیٹا ان کے اہل سے نہیں ہوا۔ جناب نوح نے کہا پروردگار سے بچا لے، یہ میرا اہل ہے، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ کہا نہیں، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، لہذا اہل نہیں کہا بلکہ شیعہ، ہمارے سارے شیعہ فاطمہ معصومہ کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں۔ عزیزوں، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ اکبر، اور ان کی زیارت کا ثواب جنت کے معادل ہے۔ امام صادق نے کہا، صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زیارت جنت کے معادل ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں زیارت نامے میں، یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، کہاں دعا کر رہے ہیں؟ کریمہ کی بارگاہ میں جا کر۔ لہذا ہمیں جنت کی فکر نہیں ہے، ہم کریمہ سے جنت کی دعا کر رہے ہیں عزیزوں، اور کریمہ شافیہ ہے جن کی شفاعت سے سارے شیعہ جنت میں داخل ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ عزیزوں جناب معصوم اللہ نے عطا کیا، اور خود امام رضا نے ان کی زیارت کے سلسلے میں کہا ہے، جس نے من زار المعصومۃ بقم فقط زارنی، جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی کیا فضیلت ہے؟ امام رضا نے بھی کہا ہے کہ اگر تم ایک مرتبہ ہماری زیارت کرو گے ہم 3 مقام تمہارے کام آئیں گے۔ زیارت ائمہ میں بے پناہ فضیلت ہے امام رضا، امام غریب کی زیارت۔ جو انسان ایک زیارت کر لے رہا ہے عزیزوں، کیا کہنا اس بی بی کا کہ جس کی زیارت کے لیے اگر ہم جا رہے ہیں تو ایک موقع پر امام رضا کی بھی زیارت ہو رہی ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور کیوں نہ ہو عزیزوں، کیوں نہ ہو، دونوں ہی رسول کے پارے تن ہیں، رسول کا ٹکڑا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، اور خود امام رضا کے بارے میں روایت ملتی ہے ستدفنو بضعۃ منی بخراسان، ان قریب میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا۔ عزیزوں، گویا فاطمہ معصومہ کی زیارت کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے تو پیغمبر کے 2 گوشوں کی زیارت کر رہا ہے۔ اب کیا کہنا اس بی بی کا کہ جس کی ایک وقت میں زیارت فاطمہ زہرا بھی ہو رہی ہے، زیارت امام رضا بھی ہو رہی ہے، زیارت پیغمبر اکرم بھی ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔
اس بیوی کا کہ راہ ولایت میں اپنے گھر کو چھوڑ دیا کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکلے ایک عرصہ ہو گیا، بھائی کا فراق بڑھتا گیا، بھائی کی زیارت کے لیے نکلی عزیزو، جہاں فضائل میں فاطمی فضائل ہیں جناب معصومہ کے اندر، وہیں کردار زینبی بھی نظر آیا۔ عزیزوں، بھائی سے بہن ولایت سے ولی امر سے زیادہ جدا نہیں رہ سکتی، لہذا زیارت کا قصد کیا۔ عزیزوں، تاریخ آپ نے سنی ہے، بھائی کی زیارت کے لیے جناب معصومہ مدینے سے چلی، اور جب ساوا پہنچی ہیں تو خوارج نے، دشمنوں نے حملہ کیا قافلے پہ۔ تاریخ میں ہے کہ 4 بھائی شہید ہو گئے آنکھوں کے سامنے۔ عزیزوں، 4 بھائی کی شہادت دیکھی جناب معصومہ نے، اور وہیں مریض ہو گئیں، اور اس بھائی کی خدمت کے لیے جا رہی ہیں جو ولی امر مسلمین ہے، امام وقت ہے۔ عزیزوں، امام تک تو نہ پہنچ سکیں، لیکن امام کی زیارت کا اشتیاق رہا کہ اپنے بھائی تک پہنچ جائے۔ میں کہوں گا اے بی بی، اے شہزادی، ارے آپ اچھا ہوا کہ مشہد یا خراسان تک نہیں پہنچی، اگر پہنچ جاتی تو امام رضا کو زہر کے عالم میں تڑپتا ہوا کیسے دیکھتی، کیسے برداشت کرتی، ارے بھائی کی جدائی کیسے برداشت کرتی۔ اللہ، یہ جگر تو زینب ہی کا تھا کہ چند قدم کے فاصلے پہ بہن کھڑی رہی، ارے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا رہا، بہن فریاد کرتی رہی، کبھی مدینے کا رکیا، ارے کبھی نجف کا رکیا، اے بابا، ارے بھیا کو بچا لو۔ جب کوئی جواب نہ ملا، ایک مرتبہ پسر سعد کی طرف رکیا، اے پسر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا سوا ہو رہا ہے۔ جزاؤکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، جناب معصومہ ساوا سے قم کی طرف آئی، ارے بھائیوں کی سوگوار بہن آ رہی ہے۔ عزیزوں، آج بھی یہ رسم موجود ہے قم والوں میں کہ جب وہ تاریخ آتی ہے کہ جس تاریخ میں جناب معصومہ قم میں وارد ہوئی ہے، تو آج بھی یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں میں کچھ پھول لیتے ہیں، احترام کے ساتھ وہ قافلہ، وہ کاروان کی یادگار مناتے ہیں۔ عزیزوں، اس وقت بھی جب جناب معصومہ قم میں داخل ہو رہی تھی، ارے قم والوں نے سیاہ لباس پہنا، ارے بھائیوں کی سوگوار بہن آ رہی ہے۔ آگے بڑھے جناب معصومہ کے استقبال کے لیے عزیزوں، موسیٰ خضرج نے مہار ناقہ تھامی، ارے بیوی کو احترام سے بلایا گیا، ارے ناقہ بٹھایا گیا، ارے موسیٰ خضرج گیا، بیوی مہمان نہیں، میں کہوں گا اے بیوی، ارے بھائیوں کا فراق برداشت کر کے بھائی سامنے ذبح کر دیے گئے، آپ نے دیکھ لیا، لیکن اے بیوی، ارے جب قم پہنچی تو چاہنے والے مل گئے، غم بٹ گیا، پرسہ دینے والی خواتین آ گئی، لیکن ہائے رے زینب، ارے جب کربلا سے 18 بھائیوں کو کھو کے کوفے پہنچی، پرسہ کیسے دینا؟ ارے کوئی آگ پھینکتا ہے، کوئی لکڑیاں برساتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، منادی ندا دے رہا ہے، اے کوفہ و شام کے تماشائیوں تماشا دیکھو، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آل رسول ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جو اس طرح سے اسیر کر کے پھرائی جا رہی۔ سیعلم الذین ظلموا کما الذین یغلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیم بعون، الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سے رضا کو قبول فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جملہ بانیان مجلس و حاضران مجلس کی حاجات شریعت پورا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں بھی شیان حیدر کرار آباد ہیں پروردگار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد سے جلد اس کورونا وبا کو مومنین سے، مسلمین سے، عالم اسلام سے اور عالم انسانیت سے دور کر۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ جتنے مومنین و مومنات پروردگار مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے اعمال کو ایسا بنا کہ ان کے آوان و انصار میں شامل۔ ربنا